حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک ایسی جگہ پر ہوئی جہاں جاہلیت رواج بن چکی تھی، ظلم عام تھا، غیر اللہ کی عبادت کو معمولی سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک اور صاف تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کا بہت زیادہ شغف حاصل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور میں ایک غار تھی جس کا نام تھا غار حرا، وہاں جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ سامان وغیرہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ واپس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے، پھر سامان لے کر دوبارہ اسی غار میں چلے جایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور مجھے دبایا، ممکن تھا کہ میرے اندر سے جان نکل جاتی۔ پھر دوسری مرتبہ پھر مجھے کہا کہ اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دبایا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا، ثم ارسلنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ جب تیسری مرتبہ مجھے پھر کہا کہ پڑھیے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ والی آیات مجھے پیش کی جو میں نے پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب آپ اندازہ لگائے، جب جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالا، آپ کو ایسے مشقت میں ڈالا کہ رسول اللہ فرماتی ہے کہ مجھے پکڑ کے دبایا، ممکن تھا کہ میرے اندر سے جان نکل جاتی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو آسانی کے ساتھ بھی وحی کو منتقل کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا یہاں یہ بتلانا مقصود تھا کہ علم کے حصول کے لیے مشقت لازمی ہے، بغیر مشقت کے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم کے حصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، پھر ہی یہ علم حاصل ہوگا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی منتقل کی گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر سارا کا سارا واقعہ سنایا، اور پھر فرمایا کہ زملونی، کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری قوم مجھے مار نہ دے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ پھر فرمایا کہ آپ کی قوم جو ہے آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا کا سارا واقعہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو جا کے سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل علی عیسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی، اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی جماعت کے اندر شریک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا ہو۔ پھر اس واقعے کے چند دن بعد ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی، اور یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔